الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دوستو، آج کا خطبہ ہے ایک تحفہ اللہ رب العزت نے معراج کی شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور وہ تحفہ ہے اللہ کی ملاقات کا، یا اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ڈائریکٹ بات کرنے کا، جس کو ہم لوگ نماز سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، تمہارے نبی کو معراج جو ہوئی تھی اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، اور تمہارا حصہ یہ ہے کہ معراج کی شب میں اللہ کی ملاقات ہوئی تھی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمہاری اللہ سے ملاقات کا طریقہ نماز ہے، اسی لیے حدیث میں آیا کہ نمازی جب تک نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اللہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ اس سے ایک بار دیکھ تو معاف کرتے ہیں، دو بار معاف کر دیتے، تیسری بار اللہ سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں۔ ہم دوستوں کو دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتا رہے گا گھڑی بھی دیکھے گا، نماز پڑھتا رہتا ہے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، آنکھ کی چوری کرتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھ کی چوری۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، اب جلدی جلدی بات سنیں۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے اپنے تشریف لے گئے باہر، جی صحابہ کے پاس، تو مسجد اور حضور کا قیام گاہ سٹا سٹا تھا، تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما یجلسکم ہاہنا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ سے پوچھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ننتظر الصلاۃ، ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں، نماز ہوگی تو نماز پڑھیں گے، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فسکت قلیلا، تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ خاموشی دلیل ہے اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ربط ہو رہا ہے۔ سوال تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا، اب جواب اللہ ادھر دے رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ ثم رفع راسہ، روایت آ گئی کہ حضور نے سر اٹھایا، تھوڑی دیر جیسے بات کرتے ہیں کسی کی، تو خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے سر اٹھایا، کیا پیاری بات کہی، سنو۔ فقال تدرون ما یقول ربکم عز وجل، میں نے تم سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے تو تم نے کہا ننتظر الصلاۃ، تو تم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتدرون ما یقول ربکم، تم کو پتہ ہے تمہارا رب کیا فرما رہا ہے؟ اے میرا رسول، ایک سیکنڈ میں اللہ سے رب، قالوا اللہ و رسولہ عالم، صحابہ ہم لوگوں کی طرف بکتو نہیں تھے، پک 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 پک، ہم لوگ تو جتنا زیادہ بولتے نا سمجھتے مت قابل ہے، اور یاد رکھ لیجیے جتنا کم بولتا ہے آدمی اتنا بڑا عقلی بندے ہو۔ لقمان نے کہا بات اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، خاموش رہنے والے کو عند اللہ زیادہ حساب کتاب نہیں ہوگا، اور حدیث میں ہے زیادہ جو بولتا ہے نا، بولنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، وہ آدمی ذکر نہیں کر سکتا ہے۔ جی کتنی بڑی بات فرمایا، ہم لوگوں کے زیادہ ٹاکنگ، آدمی بہت ہوشیار ہے یار، وہ کتنی باتیں کر رہا ہے، نہیں، جتنا کم بولے گا آدمی
اس پر اتنی ہی حکمت ناقل ہوگی اور دل نرم ہوگا ذکر کے. چلیے تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال فإن ربكم عز وجل يقول، تمہارا رب فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من صلی الصلاۃ لوقتها، جو شخص نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہے، وحافظ علیہا، یہ نہیں کہ 4 پڑھا 1 ڈنڈی مار دی، 3 پڑھا 2 ڈنڈی مار دی، 2 پڑھا 3 ڈنڈی مار دی، 1 پڑھی 4 ڈنڈی مار دی، نہیں. حضرت نے فرمایا وحافظ علیہا، اور 5 نمازی کی نگرانی کرتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے وقت پر. ولم یضیعها استخفافا بحقها، بہت بڑی بات کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، ایک ہے اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا. ارے پڑھ لے گا نہیں یار، تجھے کیا جلدی لگی ہوئی ہے یار، جماعت چھوٹ جائے گی تو کیا ہوا، اپن چلیں گے جماعت کر لیں گے. یہ دیکھو ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ان کو فیس کرنا ہے انشاءاللہ. کہاں نہیں یار، میں نے ایک دن بتایا تھا آپ لوگ، پہلے فیس کرنا ہے قبر میں، قبر میں ہی دکھلایا جائے گا حضور کو فرسٹ. اور انشاءاللہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں لائے جن کو دنیا میں بھی نظر آتے ہیں حضور، ان کو رؤیت ہوتی ہے حضور کی، دیدار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کی قسم ان سے کائنات عالم میں کوئی خوبصورت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں مسجد میں بول رہا ہوں، ان سے خوبصورت آپ نے دیکھا ہی نہیں وہ خوبصورت کو. ارے حضور کے انگلی میں جو حسن ہے وہ کائنات عالم میں کسی میں نہیں. اما عائشہ سے پوچھو نا جا کے حضور کے حسن کو، جی صحابہ سے پوچھو، جلال الدین سیوطی اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہا ہے کہ نبوت کے بعد کسی بے ایمان نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. تو سوال آیا کہ ابو جہل نے نہیں دیکھا؟ ابو نے کہا نہیں، اس نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اگر رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو ایمان لے آتا. ایمان نہ لانا دلیل ہے کہ اس نے کس کو دیکھا؟ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو نہیں. میں اس کی یہ کتاب میں پڑھا تو میں اچھل گیا، عربی میں بہت زبردست لکھا ہوا. اس نے کہا کوئی بے ایمان، کسی بے ایمان نے حضور کو نہیں دیکھا ہے نبوت کے بعد. اس نے نبوت کو نہیں دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ ایمان لیا. اچھا پھر چلا گیا. تو کہا کہ یہ ہے نا ہم لوگ کیا، ارے پڑھ لے گے نا نماز یار، تجھے کیا جلدی لگی یار. کتنی اچھی گپ ہو رہی ہے ہماری، کیا ہو رہی ہے؟ سٹنگ. آپ لوگ بولتے سٹنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، یہ ٹاکنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھو ہم نہیں کر رہے. وَلَمْ يُزَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، نماز کو ہلکا سمجھا. اب پڑھ لے گا نا یار، تجھے کیا جلدی ہے یار. آج کل تو ہول سیل میں نماز ہوتی ہے مسجدوں میں. میں ابھی سلام نہیں پھیرا کہ دوسری جماعت شروع، اور اس نے جماعت سے سلام نہیں پھیرا کہ تیسری جماعت شروع. اور جماعت شروع کرنے کی ضرورت بھی نہیں آج کل. ایک آدمی نماز اپنی پڑھ رہا ہے، ایک آتا ہے اس کو ایک تھپڑ مار کے امام بنا دیتا ہے، دوسرا پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دم ہول سیل میں نماز ہو رہی ہے. آج کل فیصل لوٹ لے جتنا لوٹنا ہے. لیکن یاد رکھ لے فرشتے ہماری ہی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، چونکہ یہ مسجد کی جماعت ہے. کان کھول کے سن لے، یہ کوئی مولوی نہیں بولے گا تجھے. فرشتے جو آسمان سے آتے وہ اس نماز میں شریک ہوتے، وہ اس نماز میں شریک نہیں ہوتے. تمہارے دماغ کا بھوت نکالنے کے لیے میں نے کہا کہ تم لوگوں کو شیطان چونٹی کاٹتا ہے نا نیچے سے، ہاں تمہارے نیچے چونٹی کاٹتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جس کو دیکھو وہ آ کر امام بن رہا ہے. امام کا بھی سر کھلا ہوا ہے، مقتدی کا بھی سر کھلا ہوا ہے. اس سے بھی آگے بتاؤں، امام کا بھی چوتر کھلا ہوا ہے، مقتدی کا بھی کھلا ہوا ہے. دکھا دوں گا میری مسجد میں. آج کل ایک رواج چل گیا نا، شارٹ پینٹ اور شارٹ شرٹ. آج ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نہیں ٹوکا، اس کو ناراض ہو جائے گا. وہ پہلی رکعت میں کھڑا ہوا ہے، پورا ایئرپورٹ اس کا کھلا ہوا ہے. بتاؤ کیوں؟ آج کل رواج ہو گیا پینٹ یہاں پہننے کا. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی اتنا کیوں؟ تو کہتا مولوی صاحب کمپنیاں بھیجتی ہی نہیں ایسا پینٹ جو اوپر چڑھے. تو میں نے کہا کمپنیاں تم کو مبارک ہو، یہ سب چاہتی ہے کہ تم نماز پڑھو اور تمہاری نماز قبول عند اللہ نہ ہو اور وہاں تمہاری پٹائی ہو.
جی جس کو دیکھیے چھوٹی سی آج کل چھوٹی پینٹ آ گئی وہ اوپر چڑھتی نہیں اور اس کے اوپر کیا ہے ظلمات فوقہا بعضھا فوق بعض، چھوٹی سی اوپر شرٹ، سجدے میں جاتا ہے تو پورا ایئرپورٹ اوپن ہے، جہاز لینڈنگ ہونے والا ہے ابلیس کا، بس صرف وہ جگہ جہاں سے غلاظت نکلتی ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور لڑکوں کو احساس بھی نہیں، لڑکوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو چلو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُزَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، نماز کو ہلکی نہیں سمجھا۔ کو استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو گناہ کرو لیکن گناہ کو گناہ سمجھو۔ یہ حضور نے کہا کہ نماز کی جماعت کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ استخفافاً بحقھا کہا صلی اللہ علیہ خاتم النبی فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ، تو اللہ فرشتوں میں کہتے ہیں کہ میرے ذمے ایک وعدہ ہے، عہد ہے، کیا؟ ان ادخلہ الجنہ، کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو ایک ہے جماعت کا چھوٹ جانا اور ایک ہے جماعت کو چھوڑ دینا۔ کس کی وجہ سے چھوڑ دینا؟ دوستاں یا دوست لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے پڑھ لیں گے نا یار، چل نہ پڑھ لیں گے، بڑا ملا بن گیا تھا، ابھی 2 دن سے نماز شروع نہیں کیا ہے، کیا کہے گا آپ کو؟ ارے چند دن تک تو تم ہمارے ساتھ تھے میں خانے میں، اب نماز پڑھنے لگے تو تم مفتی بن رہا ہے یار، لے کاٹ لیا چونٹی اس کو، جی کاٹ لیا اس کو۔ یہ سب چھوکرے لوگ بولتے یار، لڑکے ہی آ کے ہم کو کہتے ہیں ہمارا دوست ایسے بولتا ہے۔ سنو، جب نماز فرض ہوئی تو پہلے دن جبریل علیہ السلام تسلیم آئے نہیں، روایت آ رہی ہے ارسل جبرائیل علیہ السلام الی نبینا، حضور کے پاس جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فصلی بہ عند الکعبۃ المشرفہ مرتین، ایک دن آئے اول وقت میں اثر پڑھائی، دوسرے دن آئے ایک دم آخری وقت میں پڑھائی، پانچوں نماز اول وقت میں بھی پڑھائی اور آخر وقت میں پڑھائی، اور کیا فرمایا؟ ثم قال یا محمد، پھر کہا ھذا وقت الانبیاء من قبلک الوقت فیما بین ھذین، اے میرے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز کا وقت وہی ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوا اور یہ آخری وقت جو ہے نا یہاں تک، اس بیچ میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے تو آپ بھی اسی بیچ میں پڑھیے، لیکن اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل ترین یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ کب پڑھا جائے؟ اول۔ جیسے یہ عربوں کے ملک میں اللہ تعالیٰ جزائر ہے، پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھی جاتی ہیں اور یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی مضبوط کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں آیت نازل آ گئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض کی گئی ہے، جی نماز وقت۔ اب بریک فاسٹ کب کرتے ہو؟ صبح میں۔ اب ایک آدمی کہے عصر کے بعد کہ چاچا چلیے اب بریک فاسٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہو؟ بیوقوف بدھو ہے، بریک فاسٹ کا وقت صبح میں ہے کہ شام کو ہے؟ شام کو نہیں ہے جی، ہاں تو دیر سے جو اٹھتے ہیں، لے دیر سے اٹھتے ہیں تو اس کو بھی بریک فاسٹ نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے عصرانہ، عصر کے بعد۔ ہماری اردو میں، تمہاری انگریزی میں کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم، اس کے امام تم ہو، ہم کو انگریزی نہیں آتی، اس کے امام تم ہو، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں جی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، روایت گزری ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور حضور نے دعا بھی مانگی ہے، اللہ بارک فی بکورنا، اے اللہ میری صبح میں برکت عطا فرمائی، اللہ ہماری صبح میں برکت عطا، کیا بتائیے؟ برکت عطا فرمائیے۔ اور سنو آئے گی وہ بھی خطبہ، کیا بتایا یار، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا علم عطا فرمایا،
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقظَةِ. دیکھو کیا پیاری بات کہی. کہا کہ نیند میں زیادتی نہیں ہوتی ہے. نیند تو لمٹ جتنی ہے اتنی آئے گی. بندہ کیا کرتا ہے؟ رات میں لیٹ نائٹ جگتا ہے, اس کی وجہ سے یہ لمبا سوئے گا. پھر دیکھو کیا کہا میرے نبی ہے. اب ایک آدمی 2:30 بجے رات تک لگا ہوا ہے, اس کا نام نہیں لینا مجھے, اللہ اس سے جان چھوڑائے میری اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے. لیکن لڑکے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہم نبی کو چھوڑ دیں گے, اللہ کو چھوڑ دیں گے, لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے مولوی صاحب رات میں. ہاں ہنسیے مت, اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب پوری رات اس میں جب لگا رہے گا تو فجر میں کہاں رہے گا وہ؟ فجر میں بستر پہ نہیں, شیطان اس کی ٹانگ دبائے گا اور سلائے گا, اور پھر سورج نکلے گا تو شیطان اس کے دونوں کان میں پیشاب کرے گا, حضور نے فرمایا یہ, اور پھر کہے گا روزانہ اس کو, یہ آج روایت آئی اس میں, پھر صبح میں اٹھے گا تو اس کی طبیعت میں حشاشیت بشاشیت نہیں رہے گی, کسلان ایسا رہے گا کہ بجھا بجھا ہوا ہے. جی تو ہمارے نبی تو پورا نسخہ لے کر کے آئے دوستو. جی تو انشاءاللہ العزیز کوشش کیجئے گا. دیکھو آ گیا نا, دیکھو وَيُبَارَكُ لَهُ فِي بُكُورِهِ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان. یہ روایت متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی ہے اتفاق سے, کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کیے ہوئے رہے گا تو وہ دن بھر کسلان, کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی بہو سے لڑے گا, کبھی بیٹا سے لڑے گا, کبھی امام صاحب سے بھی آ کے لڑ لے گا. یہ اثر کس کا ہے؟ وہ شیطان کے پیشاب کا ہے. شیطان کا پیشاب کیا کیا کرے گا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے. بس دوستو اللہم آمین, اللہ میں عمل کی توفیق دے. بس کرو بس. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.